2.5 साल में नवाज शरीफ मनपसंद, फिर नहीं, फिर अब जरदारी साहब काबिल कबूल, 2.5 साल में इमरान खान नंबर 1 लीडर होगा, अब नहीं उसे माइनस करना है। 75 साल के बाद इतने बड़े सवालिया निशान पर खड़े हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि गाड़ी को दाएं मोड़ना है या बाएं मोड़ना है। इन तमाम मामलात में आपने शोएब शेख साहब की बात की, मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या कसूर है, क्योंकि उनका एक केस जो सुनने में आया है कि बड़ा पुराना कोई केस उठाकर उन्होंने सामने ले आए हैं, और पैमरा जो कुछ कर रहा है वो हम सब के सामने है। हर दफा इलेक्शंस होते हैं, फिर क्या फायदा होता है? यहाँ तो 2/3 मेजोरिटी से आया हुआ वजीर आजम नहीं बच सका, यहाँ तो बेनजीर भुट्टो साहिबा काबिल कबूल नहीं, कभी कोई काबिल कबूल नहीं, तो इन इलेक्शंस का फायदा क्या है? आमिर ज़िया साहब, आगे बढ़ने का जो भी रास्ता निकलेगा वो इंतखाबात से निकलेगा। लोगों का मुतालबा है साफ शफाफ इंतखाबात हो, जिसको अवाम चुने वो लोग आए, और हमें यकीनन पे बहुत सारी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है कि उसके अंदर जनाब डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आप जरा वो कर सके, आप कुछ कदम लगा सके कि जिन लोगों के जो लोग चोर हैं, जिन लोगों के ऊपर कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, और इस तरह की जो भी आप कर सकते हैं शफाफियत ला सकते हैं कि आप बेस्ट कैंडिडेट को इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में लड़ने का मौका दें। ये कितनी 144 की दफात लगाएंगे? अब तो PSL भी खत्म होने वाला है, बहाने भी खत्म होने वाले हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी रुकावटें सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हैं। दफा 144 का कोई जवाब नहीं बनता। आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ आप तहरीक इंसाफ पर कदगन लगा रहे हैं, इम्तियाजी सलूक बरत रहे हैं। मरियम यहाँ कन्वेंशन करती फिर रही हैं प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी मराहत के साथ, कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ को। झगड़ा खत्म करने का वाहिद तरीका है, हमने कहा एक जुडिशल कमीशन बनवा लेना, हम भी अपना मौक़िफ़ पेश कर देते हैं, आप भी मौक़िफ़ पेश कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाजरीन, आज की एक सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी जो आपने क्लिप देखा वो शोएब शेख साहब की वालदा हैं, और वो जो अपने दिल में गम लिए, अपनी आंखों में नम लिए पुकार कर रही हैं, सवाल कर रही हैं। उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आज सबसे बड़ा पाकिस्तान में सवाल ही ये है कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। कौन है जो जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करता है? कौन है जो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त आइन को तोड़ के, मरोड़ के, शिकों को निकाल के, बिगाड़ के, उसके हुलिये हशर को ख़राब करके अपनी मर्ज़ी से ज़ात को पहुँचाने वाली, मैं यही कहूँगी कि जो मरात हैं या ज़ात को पहुँचाने वाले जो रिलीफ है उसके लिए तगोदो कर रहा है। कहीं तो अरबों रुपए के केसेस माफ, कहीं तो खरबों रुपए की जायदादें माफ, मनी लॉन्ड्रिंग माफ। या तो हमें यह बता दें कि वो JIT सब झूठ थी, सब झूठ था, सब कुछ मन घड़त था, प्लानिंग थी। -1 के फॉर्मूले पे -1 करने के लिए एक शख्स को, उस वक्त के वजीर आजम, 2/3 अक्सरियत से जीते हुए वजीर आजम को निकालने की एक साजिश थी, तो हम मान जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब, कौन है जो लोगों को उठा रहा है? कैसे आप को चेयरपर्सन शोएब शेख को आप उठा के ले गए? हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ बांध के दुआइयां करें, पूछ रहे हैं आपसे कि जी जुर्म बता दें। किसी भी सहाफी को पकड़ लेते हैं, किसी की चित्रौल करते हैं, किसी को ले जाते हैं, किसी को बंद करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमारी मर्जी की बात करो। भाई कौन है आप लोग? किसकी मर्जी की बात करें? और सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी मर्जी और मंशा है क्या? कभी मर्जी और मंशा नवाज शरीफ को -1 करना, फिर कभी मंशा इमरान खान को -1 करना, कभी मंशा किसी और शख्स को -1 करना, कभी असफंदियार को -1 करना, कभी किसी को -1 करना। आप एक ही दफा तय कर लें कि 50 साल पाकिस्तान में -1 कौन होगा, कौन रहेगा, किसका इक्तदार होगा और किसका इक्तदार खत्म किया जाएगा। क्योंकि ये बातें तो सिर्फ कहने की है। आज 50 साल हो गए पाकिस्तान के आइन को। क्या कोई ऐसी शिक है इस आइन की जो हमने न तोड़ी हो? यही आइन हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब हम अपनी मर्जी की मंशा की बातें मनवाना चाहते हैं तो जी आइन की रोशनी में, ख़त्म हो गया तो जी आइन की रोशनी में, ये अमेंडमेंट ले आओ तो आइन की रोशनी में। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान में अवाम सरचश्मा है, इक़्तिदार होगी, अवाम का वोट होगा, अवाम का हक होगा, अवाम की बालादस्ती होगी, हुकूमत अवाम की होगी। कौन सी अवाम? अवाम तो रुल गई है।
عوام تو رل گئی ہے آپ کے یک طرفہ فیصلوں میں. بہرحال اب آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, کون ہے جو اس وقت ملک کو دھکیل رہا ہے, چلا رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, کس طرح نہیں کرنا چاہتا. لیکن آج کے لیے بڑی خبر اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ جی پاکستان ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. 2023 میں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. آئی ایم ایف ایسی کڑی شرائط لگا رہا ہے, اتنا تنگ کر رہا ہے, آپ کو ناک سے چنے چبوا رہا ہے. کیوں؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے. معاہدے کر کے توڑنا, معاہدے کر کے توڑنا. وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ہمارے چاچا یا ہمارے رشتہ داروں کی آرگنائزیشن تو ہے نہیں کہ آپ کی من و منشا پہ آپ کو پیسہ دے دے. آپ 20, 25, 30, 50 سالہ کوئی پلان نہ بنائیں, صرف معیشت کا پلان بنا لیں. ایک معیشت آپ سے پاکستان کی نہیں سنبھالی جا رہی کیونکہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہمیں جوائن کیا عامر ضیاء صاحب نے, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں سے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. مجھے آج بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اعجاز الحق صاحب گفتگو آپ سے شروع کروں گی, اس کے بعد عامر ضیاء کی طرف جاؤں گی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس چیز کی لڑائی ہے, کون کس سے لڑ رہا ہے, کیوں لڑ رہا ہے, اور اس لڑائی کی وجہ کیا ہے. میری تو سمجھ سے اب یہ گیم بالکل باہر ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارے جو گول پوسٹ ہے نا وہ تو ہر 2-2.5 سال میں تبدیل ہو جاتے ہیں. 2.5 سال میں نواز شریف من پسند, پھر نہیں. 2.5 سال میں مریم کبھی زندگی میں ملک میں نہیں آ سکتی, پھر آ گئی. 2.5 سال میں شہباز شریف جیل جائیں گے, نہیں. 2.5 سال میں زرداری صاحب میمو گیٹ, پھر نہیں. پھر اب زرداری صاحب قابل قبول. 2.5 سال میں عمران خان نمبر 1 لیڈر ہوگا, اب نہیں, اسے مائنس کرنا ہے. آپ پہ چھوڑ دیتی ہوں, اگر آپ کے پاس اس کی کوئی تجزیہ ہے تو مجھے بتا دیں, میں تو تھک گئی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں جو انٹرو میں آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہر پاکستانی کی آج یہی آواز ہے اور یہی سوال ہے, اور بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ابھر رہے ہیں, اور 22 کروڑ عوام بھی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمیں کس طرف, ہمارا قبلہ کس طرف ہے, ہمارا رخ کس طرف ہے, ہماری سمت کس طرف ہے. ہم 75 سال کے بعد اتنے بڑے سوالیہ نشان پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گاڑی کو دائیں موڑنا ہے یا بائیں موڑنا ہے یا چوراہے میں اس کو کھڑا کر دینا ہے تاکہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک بھی جو ہے وہ رک جائے اور کوئی آگے کی طرف نہ جا سکے. ان تمام معاملات میں آپ نے شعیب شیخ صاحب کی بات کی. مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا قصور ہے, کیونکہ ان کا ایک کیس جو سننے میں آیا ہے کہ بڑا پرانا کوئی کیس اٹھا کر انہوں نے سامنے لے آئے ہیں, اور پیمرا جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اب ضمنی الیکشنز تھے, ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. ریلیز جو ہے وہ نکل نہیں سکتی. پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے, اور قومی اسمبلی کے الیکشنز کا ابھی کوئی ذکر ہی سامنے نہیں کہ کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیوں ہوں گے. مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیں بڑا ایک اچھے انداز میں اس کو پٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کے جو ہے وہ پروجیکشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, کئی مرتبہ آپ کے اقدامات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے. ان اقدامات کو پھر آپ کو ریورس نہیں کیا جا سکتا, وہ پھر آگے کی طرف جاتے ہیں. یہی جب 9 اپریل کو رجیم چینج ہوا تھا, اگر اس وقت 3 آپشنز جو سامنے تھے ان میں سے ایک آپشن تھا کہ خان صاحب کی جگہ کوئی اور ان ہاؤس چینج کر کے آ جائے, دوسرا آپشن تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے, اور تیسرا تھا کہ الیکشنز کروا دیے جائیں. اگر الیکشنز کروا دیے جاتے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جانے تھے, اور اس پہ خان صاحب بھی مان چکے تھے میرے خیال میں کہ وہی لوگ جو ایک اقتدار میں لائے گئے ہیں وہ پھر خود اقتدار میں اس وقت آ جاتے, کیونکہ پاپولیرٹی سٹنگ گورنمنٹ تھی, معاملات لوگوں کو اتنے پسند نہیں تھے اس وقت, حالانکہ بہت سی چیزیں یعنی کہ ہماری ریمیٹنسز ٹھیک تھیں, ہمارا ایکسپورٹس ٹھیک تھی, ہمارا جی ڈی پی بہت اچھا تھا, لیکن اس کے باوجود کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے خوش نہیں تھے. تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کروائے تھے. اب ان کو پکڑ کر سب کو اکٹھا کر ٹھیک ہے الیکشنز کرا لیتے ہیں, میں آپ کی بالکل قدر کرتی ہوں آپ کی اس بات کی بہت, لیکن کیا فائدہ کیا ہے ان الیکشنز کا, کیا فائدہ ہے مجھے آج آپ بتا دیں. عامر ضیاء صاحب میں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتی ہوں, ٹھیک ہے الیکشنز کرا دیں, ہر دفعہ الیکشنز ہوتے ہیں, پھر کیا فائدہ ہوتا ہے. یہاں تو 2/3 میجورٹی سے آیا ہوا وزیر اعظم نہیں بچ سکا, یہاں تو
کبھی بینظیر بھٹو صاحبہ قابل قبول نہیں, کبھی کوئی قابل قبول نہیں, کبھی کوئی قابل قبول نہیں. تو ان الیکشنز کا فائدہ کیا ہے عامر ضیاء صاحب؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی کرسی پر تو تلوار لٹک رہی ہے, 24 گھنٹے تلوار لٹک رہی ہے کہ اب گیا اور آج گیا اور کل گیا اور رات کو گیا. ظاہر کہ فائدہ نقصان کی بات بالکل آپ کا سوال جائز ہے, لیکن ظاہر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جیسمین صاحبہ. انتخابات ہی کروانے, آگے بڑھنے کا جو بھی راستہ نکلے گا وہ انتخابات سے نکلے گا. یا تو یہ فیصلہ کر لیں اور اس کا قوم اس میں ساتھ کھڑی ہو جائے کہ نہیں جی یہ ہمیں اس طرح کی جمہوریت نہیں چاہیے, کچھ اور چاہیے, تو میرے خیال میں وہ منزل دور ہے. ابھی جو ایک عمومی رائے ہمارے کنسنسس اتفاق رائے ہے وہ کہ جی انتخابات ہوں گے, اور جو اور اب جو لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بھئی وہ صاف شفاف انتخابات ہوں, جس کو عوام چنے وہ لوگ آ جائیں. اور ہمیں یقیناً اس میں بہت ساری انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جناب ڈائنسٹک پالیٹکس کو آپ ذرا وہ کر سکیں, آپ کچھ قدغن لگا سکیں کہ جن لوگوں کے جو لوگ چور ہیں, جن لوگوں کے اوپر کہتے ہیں نا منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, اور اس طرح کی جو بھی آپ کر سکتے ہیں شفافیت لا سکتے ہیں کہ آپ بیسٹ کینڈیڈیٹ کو اس الیکشن میں انتخابی مہم میں لڑنے کا موقع دیں. تو یہ اصلاحات بالکل ہونی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بدقسمتی سے کوئی راستہ نہیں. ہماری ناراضگی اس پارلیمنٹ سے, ہمارا غصہ, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی بہت مایوس ہوں. اکثر پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بلکہ میں کہوں گا پوری کراچی کا خیبر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں میں بہت مایوسی ہے, لیکن راستہ اسی طرح نکالنا ہے. اس راستے نکالنے کی جو ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں جن لوگوں سے شکایت ہے وہی جو ہے اس میں ایک اچھا ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں راستہ نکالنے میں. کہ جب تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ عوامی منگوں کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوتے, مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا عوام کی منگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو وہی جو ہے اس آگے بڑھنے کے راستے کو ہمارا ایک ہوگا. عامر ضیاء صاحب, کیا آپ کو بھی لگتا ہے, ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں آپ, بول نیوز کے ایڈیٹر ہیں, مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ درست ہو سکتی ہے, درست ہوگی؟ مجھے نہیں پتا. جس طرح راستے روکے جا رہے ہیں, کانٹے بچائے جا رہے ہیں کہ ہر طریقے سے الیکٹورل پروسیس سے خان کو باہر رکھنا ہے. بالکل ہے, یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور بڑی قابل مذمت بات ہے. میں بالکل آپ کی اس بات کے ساتھ ہوں, لیکن اس میں جو میرے خیال میں اب ہم لوگ اگر بات کریں, کیا بات کریں, تصادم ہونا چاہیے یا ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بیچ کی ایسی راہ نکالی جائے کہ جہاں پر کنسنسس بلڈنگ ہو اور عوام کی رائے کے حساب سے فیصلہ ہو. تو بہت ضرورت اس بات کی کہ کچھ لوگ میانہ روی سے بات کر رہے ہوں, اور وہ یہ بات کر رہے ہوں کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تصادم سوٹ نہیں کرتا ریاست پاکستان کو. اگر خدا نخواستہ ہمارے جو ہیں, دیکھیں تمام ہمارے ادارے متنازع بن گئے ہیں, ہمارے ادارے اگر متنازع بہت زیادہ بن جائیں گے, وہ کمزور ہوں گے, ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد کم ہوگا, تو اس سے ریاست لانگ ٹرم میں بڑی کمزور ہوگی. جب بھی میں اپیل کرتا ہوں تمام, میرے خیال میں جو ہماری, چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو, چاہے ہماری پاکستان آرمی ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, پارلیمنٹ ہو, جو بھی ہمارے ادارے ہیں, ان کو جو ہے پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیے, نہ کہ یہ جو لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ایک پرسپشن ہے, غلط ہو گئی پرسپشن. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ, پاکستان کے لیے ہی تو کر رہے ہیں. اعجاز الحق صاحب, وہ یہ ان کا موقف یہ ہے. جی عامر صاحب, I'm going to come back to you. وہ یہ کہتے ہیں, جی کہہ دیں جملہ ضرور. میں کہتا ہوں پرسپشن غلط یا صحیح بن گیا کہ جی ادارے جو ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی جو بدعنوان ہیں, تو اس پرسپشن کو چینج کریں وہ, اور اگر حقیقت ہے تو اس کو بھی تبدیل کریں. یہ ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ عوام پھر تالیاں پیٹ رہی ہوگی, ان کے ساتھ ہوں گے. بہت آسان حل ہے, لیکن اس حل کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جی صحیح بات ہے, فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن فیصلے کا عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر پاس ریسنٹ ہسٹری سے ابھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو عموماً فیصلے غلط ہوئے ہیں یا غلط ثابت ہوئے ہیں, پروجیکشن شاید غلط ثابت ہوئی ہیں, مجھے نہیں پتا, اسیسمنٹ ثابت ہوئی ہیں غلط. اعجاز الحق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کرنٹ ماحول میں ٹھیک ہے الیکشنز ہیں, الیکشنز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں روکنے کی کوشش کی ہے, دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ, دیکھیں نا, وہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں دو پولیٹیکل پارٹیز. ایک اس وقت جوڈیشری پہ حملہ آور ہے کیونکہ ان کو غم و غصہ ہے, وہ کہتی ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, ایک لمبی داستان ہے, چھوڑ دیں. خان صاحب ایک اور ادارے کے سربراہوں پہ حملہ آور ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر صادق, انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا, میری حکومت نہیں بچائی, میری حکومت گرانے میں مدد کی. اب دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اداروں کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں, آپس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی. حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں 2-3 قسم کے حل جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں, جس کے لیے میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ ایسی کوئی ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بالکل ہی کسی کو کہہ دیں جناب کہ اس کی پاپولیرٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, یہ الیکشنز جیت کر بھی آ سکتا ہے, تو اس کو ہم بالکل مائنس کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے, اس سے نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا.
دوسرا حل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کانفیڈنس میں لیا تمام بزنس مینس کو، ان کو بلایا آپ نے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے، ان کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی، اور شاید ان کا تھوڑا بہت اعتماد بحال بھی ہوا ہو۔ اس میں آپ نے بتایا کہ جی IMF کے ساتھ ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں پر جانے کا ہم کوشش کریں۔ اسی طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تیسرا حل یہ ہے کہ آپ ایک کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، چاہے جون کے بعد کی دے دیں، جولائی کے بعد کی دے دیں، اور سب کو کہیں جناب کہ یہ اس ڈیٹ کو ہم نے الیکشنز کروانے ہیں، ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، اور آئیں سب بیٹھ کر ہم جو ہے وہ پیرامیٹرز اس کے تیار کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے حل نکل سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے جو کہ ذرا مشکل ہے اور اچھا نہیں لگے گا میری کہنے کے، کہ آپ جو حکومت کی، میں اپوزیشن نہیں کہہ رہا، جو حکومت کی ڈیمانڈز ہیں وہ من و من مان لیں، یعنی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیں، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سارے معاف کر دیں، ان کو واپس بلا لیں، اور ان کو کہیں جی اب آپ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے۔ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ احتساب کریں، عمران خان کو اندر کریں، اور اس کی حساب برابر کریں، حساب برابر کریں۔ 2014 کے بعد سے جو تماشا لگا اس کا حساب برابر کریں، ان کا موقف یہ ہے۔ اب آپ کی جو یہ بات ہے کہ ترازو کے دو پلڑے جو ہیں ان کو برابر کر دیں، یہ ایک فارمولا ہو سکتا ہے، لیکن اس فارمولے پہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی اتنی بھاری اکثریت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، ان کو شاید یہ قابل قبول ہوگا۔ اس سیگمنٹ میں وقفہ لوں گی ابھی یہاں پہ ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں شاہ محمود، عامر رضا صاحب، اجاز الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وائس چیئرپرسن پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین سیاستدانوں میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی اپنی آپ کو جیل بھراؤ تحریک میں شاہ محمود قریشی صاحب نے خود سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا، اور پھر پولیس نے جو کاروائیاں کی، جس طرح جیل میں ان کے ساتھ برتاؤ ہوا، اور پھر اس کے بعد رہائی ملی۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ایک بار پھر دفعہ 144، یہ کتنی 144 کی دفعات لگائیں گے؟ اب تو PSL بھی ختم ہونے والا ہے، بہانے بھی ختم ہونے والے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ساری رکاوٹیں صرف تحریک انصاف کے لیے ہیں، صرف خان صاحب کے ڈر اور خان صاحب کی الیکشن میں جیت یا ان کے گیلپ کے پاپولیرٹی سرویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ آپ آنے والے دنوں میں اور کس قسم کی رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں؟ جسمین، آپ نے صحیح کہا کہ دفعہ 144 کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک طرف آپ نے الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو چکا ہے، آج نامینیشن پیپرز کا پہلا دن تھا، اور دوسری طرف آپ تحریک انصاف پر قدغن لگا رہے ہیں، امتیازی سلوک برت رہے ہیں۔ اسی لاہور میں PSL کا میچ ہو رہا ہے، کوئی سیکورٹی کنسرن نہیں ہے، یہاں میراتھن ریس ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دفعہ 144 اس پر لاگو نہیں ہوتا، سائیکل ریس ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مریم یہاں کنونشن کرتی پھر رہی ہیں پروٹوکول کے ساتھ، سرکاری مراعات کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے، صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو۔ یہ پہلے بھی نے دفعہ 144 لگایا تھا، ہم نے چیلنج کیا تھا، انہیں وڈرا کیا تھا، آج بھی ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے ملے ہیں، درخواست دی ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی اپنا ریٹ پٹیشن ڈالی ہے، اور امید ہے کہ کل اس پر فیصلہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اور ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا فیصلہ دے گا۔ ایک طرف آپ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کہتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرو، اور ایک پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک پرامن ریلی زمان پاک سے داتا دربار تک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو روٹ ہم نے بنایا تھا، ہم نے سوچ سمجھ کے بنایا تھا کہ جو PSL کی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم مداخلت نہ کریں اور اس کو ہم متاثر نہ کریں، تو ہم دوسرے سرے سے جا رہے تھے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہونی تھی، پرامن ہونا تھا۔ لیکن
پلان کچھ اور تھا. پلان یہ تھا کہ آج خون خرابہ ہو, آج یہاں دنگا فساد ہو, اور اس کی آڑ میں ہم میچ ملتوی کریں اور تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرائیں, اور اس کی آڑ میں ہم الیکشن سے بھی فرار اختیار کریں. ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ہم نے پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا, کل رات ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم پرامن رہیں گے, ہم تشدد کا حصہ نہیں بنیں گے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, اور اگر بہت ہی مجبوری ہوئی تو ہم کال آف بھی کر دیں گے. ہم نے آج ریلی کال آف کر دیا. ہم لوگوں کا نہتے اور بے گناہ لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتے, اور نگران حکومت یہاں فساد چاہتی تھی, ہم پرامن ریلی چاہتے تھے. شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نگران شاہ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نگران حکومت یا نگران وزیر اعلیٰ یا نگران انفارمیشن منسٹر, میں نے ان سے بات کی تھی کل, میں نے ان سے یہ ضلع شاہ صاحب کے معاملے پہ پوچھا تھا, تو انہوں نے مجھے یہ واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری سازش تو زمان پارک میں گھڑی گئی. انہوں نے کہا ہم نے سارے ایویڈنس, ساری گاڑیوں کا کس طرح ان کی ٹکر ہوئی, کس طرح جو کچھ بھی ہوا, آپ نے دیکھا کل جو پریسر آیا اس میں چیف منسٹر بھی آئے, اس کے بعد انفارمیشن منسٹر سے بھی میں نے بات کی. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہی ہیں, ہم نے تو سارا ایویڈنس ان کے سامنے رکھ دیا ہے, ساری سازش زمان پارک میں گھڑی گئی, اور یہ تو چاہتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست ہو. دوسری طرف سے یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے. شاہ صاحب جیسمین دیکھیں, ایک ہمارا موقف ہے, ایک ان کا موقف ہے. جی. جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ان کی بات مانیں گے, جو ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ ہماری بات کو ترجیح دیں گے. واضح اکثریت نے ان کے بیانیے کو مسترد کیا ہے. آپ سوشل میڈیا کو ایگزامن کر لیں, لوگوں سے انٹرویو کر لیں, ایک پبلک کی رائے لے لیں, ان کا نیریٹو لوگوں نے نہیں بائی کیا. اب اس کا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں. جھگڑا ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے, ہم نے کہا ایک جوڈیشل کمیشن بنوا لیں نا, ہم بھی اپنا موقف پیش کر دیتے ہیں, آپ بھی موقف پیش کر دیں, اور جوڈیشل کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں کہ شرارت کی بنیاد وہ رکھ رہے تھے یا ہم. بالکل ٹھیک بات, جیسے آپ نے آج بھی ذکر کیا نا, آپ نے کہا کہ کوئی نہ کوئی آڑ میں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں, پوری دنیا کی نظریں تو ہم پہ ویسے ہی ہیں, کیونکہ جو لاہور میں فساد, میدان جنگ بنا رہا, تشدد ہوتا رہا, پہلے عورت مارچ پہ, پھر زمان پارک کے باہر لاٹھی چارج, یہ سب, اس سے پہلے 25 مئی, یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بات چیت کے دروازے مجھے لگتا ہے حکومت اور آپ کے درمیان شاید بند ہو گئے ہیں. اب بات چیت کے لیے ایک ایسی قوت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ سامنے آنا چاہتے ہیں. اس کی واضح مثال حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا, جو اکانومی پر بزنس مین سے گفتگو کی گئی, اس میں جو چیف آف دی آرمی سٹاف کا بیان آیا, چھپا بھی, ساری دنیا میں سب جگہ خبریں بھی لگی, اس پہ بات چیت بھی ہوئی کہ جی انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ سیاست میں کیونکہ بداخلت نہیں کرنا چاہتے, تو وہ مل کے کیا کریں گے خان صاحب سے, بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف اور خان صاحب ملاقات کریں, آپس میں طے کریں معاملات اور الیکشنز کی طرف جائیں. جیسپین, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 25 مئی آپ کے سامنے ہے, 8 مارچ آپ کے سامنے ہے, اور ویمنز انٹرنیشنل ڈے پہ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وقت نہیں ہے اس میں جانے کا, تفصیلات میں جانے کا, سب لوگوں نے دیکھ لیا. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو جائے, جو کہ اناؤنس ہو چکا ہے, آئین کے تقاضوں کے مطابق ہو چکا ہے, اس کا شیڈیول آ چکا ہے, آر اوز کی تعیناتی ہو گئی ہے, کاش جوڈیشری سے ہوتے, بہرحال ہو گئی ہے, اور یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور حکومت چاہتی ہے ابھی بھی رکاوٹیں کھڑی کرنا. ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہتے, اس لیے ہم نے صبر کا اور امن کا دامن نہیں چھوڑا. اب آپ نے کہا کہ کیا مذاکرات کے راستے بند ہو گئے؟ نہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا پاکستان میں سٹیک ہے, پاکستان کے امن میں, پاکستان کے استحکام میں, پاکستان کی خوشحالی میں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل تھریٹس میں جو دلچسپی رکھتے ہیں, ہم سب سے انگیج کرنا چاہتے ہیں یک رکاتی ایجنڈے پر, اور وہ ایجنڈا ہے الیکشنز, آئین کے مطابق صاف, شفاف, کریڈیبل الیکشنز. اسی بنیاد پر میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی ملا, الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی ملا, اچھی نشست ہوئی, اچھا تبادلہ خیال ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ اس نگران حکومت کو وہ کہیں گے اپنے آئینی مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں جو کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں.
शाह साहब, हम तक जो इत्तलात पहुंच रही हैं या हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, सोर्सेज भी बता रहे हैं, हालात भी बता रहे हैं, एक मंजरनामा है जो हमारे सामने है, हम देख सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दौरान कभी ना कभी किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करने के बाद शायद किसी केस में फंसाकर या नाअहली की तरफ ले जाकर कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर खान साहब को इलेक्शन से बाहर करके, माइनस करके, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, ये खान साहब ने खुद भी कहा कि तहरीके इंसाफ अगर वो जेल चले जाते हैं, इलेक्शंस आ जाते हैं सर पर, एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पर ये पूरी क़यादत, ये पूरी रहनुमाई, इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। तो शाह साहब, आर यू रेडी फॉर दिस? और दूसरा, कौन सा ऐसा बहाना हो सकता है जिस पे ये खान साहब को इलेक्शन प्रोसेस से एटलीस्ट बाहर कर दें, यानी कि वो रैलीज, अपने मजमे से गुफ्तगू, ये सब कुछ ना कर सके, मोबिलाइजेशन ना कर सके? जैस्मिन, आपने देखा कि इन्होंने पैमरा से बंदिश लगवाई, इमरान खान के जो खिताबात हैं उनकी कवरेज पर पाबंदी लगाई। आपने देखा कि गिरफ़्तार करने की इन्हें हर मुमकिन कोशिश की। हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि वो कैंपेन को लीड ना कर सकें। उनका जो राबता है जमात से, कारकुनान से, अपनी सीनियर लीडरशिप से, वो मनक़ता हो जाए, उसका पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होगा पीटीआई को, इसलिए प्लान किया जा रहा है। आपके इल्म में है कि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार उन पर लटकाई गई है। तोशा खाना के केस में कोई जान नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, लेकिन एक तलवार लटकाई जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इन कोशिशों में ये नाकाम होंगे। अल्लाह ना करे अगर ये वक्ती तौर पर अपनी इस हिकमत अमली में वक्ती तौर पर कामयाब भी हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब ने उसके लिए भी थिंक थ्रू किया है और फ़ैसला किया है कि उनकी अदम मौजूदगी में हमने आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, पॉलिसीज़ इमरान खान की होंगी, कोर प्रिंसिपल्स इमरान खान ने जिनका तयन किया है, तहरीक इंसाफ के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रखते हुए, उनकी रहनुमाई में, उनकी मशावरत से, उनकी एब्सेंस में अगर होती है काम चलाया जाएगा। इमरान खान जेल में हों, इमरान खान बाहर हों, इमरान खान एक सियासी हकीकत बन चुके हैं। उस हकीकत को अब झुटलाना, उसे मिटाना इनके बस की बात नहीं है। ये 13 का टोला जमा हो जाए। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, लेकिन आवाम में ये मुस्तरद हो चुके हैं। महंगाई, नाकामी, माशी बदहाली, और आप देखें सब में ये नाकाम हो गए हैं। जो कामयाबियां हैं जिनको वो क्लेम करना चाहते हैं, अब मैं देख रहा था कि बिलावल जरदारी इस्लामोफोबिया पे गुफ्तगू कर रहे थे। ये इशू उठाया किसने था? आप जानते हैं, इमरान खान साहब ने उठाया था। नाइजर की कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िका करारदाद वज़ीर ख़ारजा के फ़ोरम पे किसने पास करवाई थी? अल्लाह ने ये एज़ाज़ मुझे दिया था और पीटीआई के वज़ीर ख़ारजा ने उठाई थी। आज ये क्लेम कर रहे हैं, बड़ी मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ ने कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में एक बेहतरी आई है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए। इसका आगाज़ किसने किया था? इसका आगाज़ इमरान खान ने किया था। मुझे याद है कि मैं जो इस वक्त सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, इल बे मी आउट, कि मैंने इस मौजू पर उनसे कई नशिस्तें की। मैं रियाद गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बताएंगे, मौजूदा भी और साबका भी, जनाब ज़रीफ़ साहब, कि इस मौजू पर इन दोनों इस्लामी ममालिक को करीब लाने में इमरान खान साहब की गाइडेंस में हमने, मेरे वक्त के दफ्तर ख़ारजा ने, हमारे सेक्रेटरी जो थे सुहेल खान साहब और पूरी टीम जो हमारा मिडल ईस्ट का डेस्क था, उन्होंने कितनी मेहनत की और पेशरफ्त की। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशरफ्त हुई है तो हम उसे खुशामदीद कह रहे हैं, गेम चेंजर है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस मैदान को ले लें, मईशत को ले लें तो ज़बू हाल मईशत मिली और 6% ग्रोथ पर हम छोड़ के गए। रिकॉर्ड रिमिटेंसेस, एक्सपोर्ट, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं शाह साहब, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई में शाह साहब ये बातें आपकी तमाम दुरुस्त हैं। पब्लिक के सर्वेज एक तरफ, गैलप के सर्वेज एक तरफ,
पब्लिक, सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, ओवरसीज पाकिस्तानीज, पाकिस्तान का मीडिया बोल आपके सामने जीती जागती मिसाल है। हमारे चेयरपर्सन को एयरपोर्ट से उठा लिया गया, उनको उनके ऊपर नई FIR काटी गई, ज़दोकोब करने की कोशिश, हमारी आवाज़ें बंद करने की, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। तो ये बात तो देखिए, दिस इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या आप लोग इस ग्रेविटी को, इसकी मैग्नानिमिटी को समझ रहे हैं कि दीवार से लगाया जा रहा है, हर हाल में खान साहब को प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है? पहली बात तो ये है कि आपने सही निशानदेही की कि बोल के चेयरपर्सन शोएब शेख साहब को इन्होंने सज़ा के तौर पर गिरफ़्तार किया है। ये केस बरसों पुराना था। यकलख्त ये एक्टिवेट कैसे हो गया सारा महकमा, उनकी गिरफ़्तारी कैसी हो गई, मैं इस पर तफसीली बयान भी दे चुका हूँ और आप ही के एक लाइव ट्रांसमिशन में अपना और अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश कर चुका हूँ। हम समझते हैं कि ये नाजायज़ है, ज़्यादती है, आज़ादी सहाफ़त, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है और उन्हें फिल फॉर रिहा होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि -1 के हरबे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, नाकाम हुए। तारीख़ से हम सबक क्यों नहीं सीखते? पीपल्स पार्टी वाले तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते? बेनज़ीर साहिबा को -1 करने की कोशिश की, क्या कामयाबी हुई? नहीं हुई, वज़ीर आज़म बन गई। नवाज़ शरीफ को -1 करने की कोशिश की, हो सके? नहीं हो सके, वज़ीर आज़म बन गए। आज उनके जो भाई हैं वो एक नए अरेंजमेंट के तहत वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज भी हैं। गो उसमें मदाखलत का और साजिश का गहरा हाथ है, बहरनौ हैं। आज ये इमरान खान को -1 करना चाह रहे हैं, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, इमरान खान उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनको सियासत से अलग रखना मुमकिन नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़े सगीर की आप मिसालें ले लें। महात्मा गांधी जो थे वो तो किसी कांग्रेस के ओहदे पे नहीं थे। क्या कांग्रेस उनकी मंशा और मर्ज़ी और आरा के बगैर आगे बढ़ती थी? नहीं। इसी तरह मैं आपको कई मिसालें देता हूँ। एक ज़माने में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जब अवामी जमात हुआ करती थी, अब नहीं, अब तो ज़रदारी लीग हो गई है, जब हुआ करती थी तो क्या कोई सोच सकता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर के बग़ैर कोई पेशरफ़्त हो सकेगी? नहीं हो सकती थी। इसी तरह तहरीक इंसाफ, ये मुमकिन ही नहीं है कि तहरीक, देखिए इमरान, लेकिन शाह साहब अभी आपने नवाज शरीफ बानी चेयरमैन है, फाउंडिंग चेयरमैन है। बिल्कुल है, मैं आपसे एग्री करती हूँ। लेकिन शाह साहब देखिए, जिस कुव्वत से बातचीत करके, मामलात सेटल करके, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके, वर्बल वॉर ख़त्म करके, ये मतलब मुमकिन नहीं है कि अवाम के हवाले से तो ठीक है, अवाम कहते हैं अवाम जो है सरचश्मा अवाम है, लेकिन हमें भी पता है कि सरचश्मा अवाम नहीं है। 50 साल हो गए आज आइन की धज्जियां उड़ाते रहे हम। मैं रैप अप में आपको दरख्वास्त करूंगी कि इफ़ यू कुड रैप अप फॉर अस, मुझे खाली ये बता दीजिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किसी तरह कोई मुमकिन है कि डेडलॉक ख़त्म हुआ जाए, बात की जाए बैठकर और सुलझाए जाए मामले ताकि आगे बढ़ सके पाकिस्तान? देखिए, इमरान खान को नफ़ी करना हमें कबूल नहीं होगा, रेड लाइन है। इमरान खान आज हमारी नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के वफाक की ज़रूरत है। वाहिद जमात तो बची है जिसकी वफाकी आज शक्ल है, बाकी तो रीजनल पार्टीज़ हो गई ना। इमरान खान की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है, इमरान खान की जो रीच है, उनकी जो रिकग्निशन है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो आज किसी पाकिस्तानी लीडर के पास नहीं है। इमरान खान से काम लिया जाए। आइंदा इंतखाबात के बाद बड़े कड़वे और मुश्किल फैसले करने होंगे। मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं, मईशत डूब चुकी है। इमरान खान आज तहरीक इंसाफ की नहीं, इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत है। शाह साहब ने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, बात की जाए और खान साहब से काम लिए जाएं। तलखियाँ दूर करने के लिए बहरहाल एक बहुत लंबी तवील डायलॉग की ज़रूरत होगी। शायद ये नेशनल डायलॉग या डिबेट हो सकता है। अब ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा?
बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी आज गुफ्तगू का, थैंक यू वेरी मच। आप अपना बहुत बहुत ख्याल। नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शोएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी इज़हार राय पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शोएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।